والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه في رواية أخرى خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج اہل سنت کے اس عظیم مرکز میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت علامہ قاری نور محمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی امانتوں کی، ان کی نشانیوں کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ آج 27 رمضان المبارک ہے، بڑی عزت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، رفعت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ ہر آدمی کی یہ تمنا ہے کہ خواہش ہے کہ میری بخشش ہو جائے۔ بخشش کے کئی بہانے، کئی رستے اور کئی طریقے اللہ جل مجدہ الکریم نے اور جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا ادب و احترام دور ہو جائے گا، چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرے گا، اور جو بڑا ہوگا وہ چھوٹے پر شفیق نہیں ہوگا، ہر طرف طوفان بدتمیزی ہوگا۔ یہ جو حالات و واقعات آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی بشارات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عطا فرمائی تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر اس دور میں تم جی رہے ہو تو اگر تم یہ چاہو کہ تمہیں عزتوں سے مالا مال کر دیا جائے تو پتہ ہے کیا کرو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اس وقت اس قرآن کے آسرے پہ اٹھنا، یہ قرآن تمہارا ہاتھ پکڑ کے بے عزتوں کو بھی عزت عطا کر دے گا۔ جن کے دامن میں عزت نہیں ہوگی، یہ قرآن کا دامن پکڑ لینا، یہ کتاب بھی عزت والی ہے اور عزت والے نبی پر نازل ہوئی ہے اور عزت والی رات نازل ہوئی ہے اور عزت والے رب نے بھیجی ہے۔ تو جب کوئی بندہ اپنی عزتوں کو بحال کرنا چاہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اس تم قرآن کا آسرا لے کے اٹھنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزتوں کو بحال فرما دے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لوگو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تم دسترخوان پہ بیٹھتے ہو نا، طرح طرح کی انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہو، تمہارے جسم کو تقویت ملتی ہے، اسی طرح روح کی تقویت کے لیے اللہ کا بھی ایک دسترخوان ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا دسترخوان ہے؟ فرمایا جو یہ رب کا قرآن ہے، یہی تو اللہ کا دسترخوان ہے۔ اس پر بھی بیٹھا کرو، اس پر بھی جنت کے کھانے اور میوے تلاش کیا کرو۔ تو عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد کسی پر جائز نہیں، کیونکہ جو حاسد ہے وہ جہنمی ہے، جو کسی سے حسد کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ اور حسد کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کی تقسیم کا انکار کرے۔ مثلا کوئی بندہ کسی کے پاس گاڑی آ جائے وہ حسد کرے، وہ جی یہ چوری کے پیسوں کیا، یہ تیرے پاس تو ہے نہیں، چلو تو برداشت کر لے، اگر نہیں برداشت ہوتی تو اتنا کہہ دے اللہ اس کو دی ہے تو مجھے بھی دے دے۔ پر اب وہ عجیب طوفان بدتمیزی ہے حسد کی بات۔ فرمایا حسد جو ہے کرنے والا جہنمی ہے، جو حسد نہیں کرتا وہ جنتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کسی نے چلتا پھرتا زمین پر جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کی زیارت کرو جو کسی سے حسد نہیں کرتا۔ اور اس کے پر میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک بھی ہے۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، میرے آقا نے فرمایا ابھی جو مسجد میں آئے گا جنتی ہے۔ ایک شخص آیا نماز پڑھی چلا گیا، دوسرے دن پھر محبوب نے فرمایا اب جو آئے گا جنتی ہے۔ پھر ایک شخص آیا نماز پڑھ کے چلا گیا، وہی تھا۔ تیسرے دن پھر فرمایا جو ابھی آئے گا وہ جنتی ہے، پھر وہی شخص آیا۔ جب 3 دن گزرے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 3 دن ہو گئے جان عالم ان کے بارے میں نوید سنا رہے ہیں، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ارے میں بھی صحابی ہوں، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں بھی تلاوت کرتا ہوں، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، ذرا میں جا کے دیکھوں تو صحیح یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ ان کے گھر گئے، 3 دن ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، کھانا پینا دیکھا، اوڑھنا بچھونا دیکھا، نمازیں دیکھی، قرآن کی تلاوتیں دیکھی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق دیکھا، سوال کر ہی ڈالا یار 3 دن مصطفیٰ فرماتے رہے کہ تو جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تو نماز پڑھتا ہے، جیسے میں روزہ رکھتا ہوں تو ویسے روزے رکھتا ہے، جیسے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں، لیکن 3 دن مسلسل میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ کہا چلو محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہاں اس لیے فرمایا ہے کہ تو کسی سے حسد نہیں کرتا، اور جو کسی سے حسد نہیں کرے گا جو اس کے چہرے کو دیکھے گا گویا اس نے جنتی کی جیتے جی زیارت کر لی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی سے حسد جائز نہیں ہے، لیکن محبوب فرماتے 2 لوگوں سے حسد کرنا جائز ہے۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ جو عالم ہے اس کا علم دیکھ کر، ایک وہ جو قرآن کا قاری ہے اس کی تلاوت کلام مجید دیکھ کر یہ دل میں حسد پیدا ہو کہ کاش جیسا یہ عالم ہے میں بھی ویسا ہو جاؤں، جیسا یہ قاری ہے میں بھی ویسا ہو جاؤں۔ فرمایا ایک قرآن کے قاری کو دیکھ کے حسد کرنا جائز ہے، عالم کو دیکھ کے اس کے علم کے مطابق کاش میں بھی ایسا عالم بن جاؤں، یہ جائز ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا جو مصداق ہو، جس کو اللہ نے روزی دی ہے، رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، وہ سب کچھ سانپ بن کے اپنے پاس نہیں سنبھال کے رکھتا، بلکہ جب دین کو ضرورت پڑتی ہے وہ دین کے لیے بھی خرچ کرتا ہے۔ ایسے 2 اشخاص سے حسد کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہے، جو عالم ہے، اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، عرش بری پر اس کی تلاوت سنی جاتی ہے۔ اور جب یہ احد کا معاملہ ہوا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کفن کے اندر 2 آدمیوں کو رکھا، ان کے اوپر چادریں ڈالی، اور پہلا سوال آپ کیا فرماتے تھے؟ ان میں سے حافظ قرآن کون ہے؟ جنازے کی ترتیب بھی محبوب نے یہ فرمائی ہے کہ اگر کافی سارے جنازے پڑھانے پڑ جائیں تو سب سے پہلے وہ اس آدمی کا امام کے قریب جنازہ رکھو جو حافظ قرآن ہو، جو علم والا ہو، جو پڑھنے والا ہو، جو حافظ قرآن ہو، پہلے اس کا جنازہ رکھو۔ اور پھر فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو پہلے قبر میں اتارو جو حافظ قرآن ہو، کیونکہ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کو اللہ کے قریب بھی جلدی اس کو رکھو جو حافظ قرآن ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کو پہلے رکھو،
اور میرے آقا نے فرمایا میں حافظ قرآن پر قیامت والے دن گواہ ہوں گا۔ ذرا صوفیانہ نکتہ توجہ سے سنیے گا، کیسے گواہ ہوں گا؟ اب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلی تقریر میں گفتگو کی ہے کہ جب عالم منبر پہ گفتگو کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں۔ کوئی حافظ، کوئی قاری قرآن پاک میں مصلح سناتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلح پڑھنے والے کی تلاوت کو سماعت فرماتے ہیں، اور سماعت نہیں فرماتے، بار بار اس کو دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ اچھا ایک قوم ایسی بھی ہے، محبوب نے فرمایا نیچے قرآن نہیں اترے گا، اوپر اوپر سے بڑے قرآن پڑھیں گے۔ اب میں ادھر نہیں جاتا، پھر موضوع بدل جائے گا، لیکن میں یہیں رہتا ہوں کہ جو قرآن پڑھنے والے، اچھے عقیدے والے، محبوب کی محبت رکھنے والے، عالم ہوں یا قاری ہوں، آپ نے دیکھا ہے، میں پچھلے سال بھی اسی مسجد میں نے ایک بات کی تھی، بعد میں کچھ لوگ بڑ بڑ کرنے لگے تو میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ بڑ بڑ میں اضافہ ہو جائے۔ میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے تصاویر بھی رکھ لو جو بد عقیدہ ہیں، اور جو سنی علماء ہیں ان کی تصویریں بھی رکھ دو، اور لوگوں سے پوچھو ان میں خوبصورت کون سے چہرے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، کسی کے اوپر طنز نہیں کی، نہ یہ میری عادت ہے، ہم تو ملانے والے ہیں۔ پر مجھے یہ تو حق دیجئے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے جو سچے غلام ہیں ان کے چہروں پہ انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے۔ کس لیے کہ جب وہ منبر پہ بیٹھتے ہیں یا مصلی پہ بیٹھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی بار بار ان کے چہروں پہ نظر پڑتی ہے، اللہ ان کو حسین اور جمیل بنا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خطاب بھی سنتے ہیں اور قرآن پاک بھی خود سماعت فرماتے ہیں۔ روح البیان اٹھا لیں، 18واں پارہ، تفسیر روح البیان 18ویں پارے کی ابتدا میں ہے، اور 3-4 مقام پہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ حضرت علی حلبی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں تو ایک بندے نے سوال کر دیا، حضور والا اگر الٹی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں پوچھا تھوڑی الٹی آئی تھی، زیادہ آئی تھی، اس کی نوعیتوں پر بات نہیں کی، مطلقاً کہہ دیا ٹوٹ جاتا ہے۔ رات کو جب سوتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے علی حلبی مسئلہ پوچھ کے بتایا کرو۔ حضور میں تو حلب میں ہوں، آپ مدینے میں جلوہ گر ہیں، یہ مسئلہ آپ تک کیسے پہنچا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ ممبر کسی کا نہیں، یہ ممبر میرا ہے، یہ مصلی میرا ہے۔ جب کوئی عالم ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہر ممبر والی گفتگو بھی خود سنتے ہیں، مصلی پہ پڑھا ہوا قرآن بھی خود سنتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم جب دیکھتے ہوں گے بندہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ آیات بینات کی تلاوت کرتا ہوگا۔ اب یاسین کا معنی کیا ہے؟ اے میرے سردار، والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ تو ہیں ہی رسولوں میں سے۔ اب یہ علیحدہ ایک تقریر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے رب کو یہ قسم کیوں اٹھانی پڑی کہ محبوبہ قرآن کی قسم ہے آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ جب کوئی اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں جناب نبی کا ذکر نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں محبوبہ آپ کے قلب نازنین پہ بوجھ دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ میرے ذکر سے جلتے ہیں یا منع کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم جو ہیں آپ کا ذکر بلند کرنے والے، اور اگر آپ کی کوئی رسالت کا اعلان کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں یاسین اے میرے سردار، توجہ ہے کہ نہیں؟ یاسین اے میرے سردار، والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ ہیں رسولوں میں سے، علی صراط مستقیم، آپ ہیں سیدھے راستے والے۔ اب اللہ قرآن کی قسمیں اٹھا کے قرآن کی قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں انک لمن المرسلین۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کو قبر میں رکھو تو پہلے رکھو میں ان پر شاہد ہوں۔ محبوب کس بات پہ شاہد ہے؟ فرمایا یہ جب قرآن پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، یہی اللہ کی بارگاہ میں بتائیں گے یہ میرا امتی تھا، یہ مصلی پہ کھڑے ہو کے یہ قرآن پڑھتا تھا، ہم سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے۔ اب کوئی کہے جناب والا یہ محبوب کیسے سنیں گے؟ یہ بھی دلیل قرآن سے دے دوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبر دینے والے ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ ایک بندہ کہنے لگا کیسے بنے؟ میں نے کہا انہوں نے تو نہیں فرمایا میں بنا، جس نے فرمایا ہم نے بنایا ان سے پوچھ۔ انا ارسلناک شاہدا، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے پاکستان کے اندر جب لا پڑھایا جاتا ہے نا، وکیل بنتے ہیں تو CPC اور PPC 2 لا کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔
اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ شاہد جو ہوتا ہے گواہ وہ کون سا ہونا چاہیے؟ کہا شاہد وہ ہو جس کی آنکھیں سلامت ہوں، موقع پر موجود ہو، واقعہ کا علم ہو، اس کو آپ کا لا کہتا ہے وہ شاہد ہے۔ تو میاں جس کی آنکھیں سلامت نہ ہوں، جو موقع پہ موجود نہ ہو، جس کو حال حوال اور واقعات کا پتہ نہ ہو، تمہارا قانون اس کو شاہد نہیں مانتا، اور پھر خدا جس کو شاہد بنائے وہ موقع پر بھی موجود ہوتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ شاہد بھی ہے۔ کیوں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دل کے اندر قرآن نہیں ہے وہ ایسے ہے جیسے کھنڈر اور ویران عمارت ہے، اور جس سینے میں قرآن بھی ہو، صاحب قرآن بھی ہو، وہ سینہ نہیں بلکہ مدینہ ہے۔ اس سینے کو مدینہ بنانے کے لیے اس قرآن کے اندر، اس سینے کے اندر قرآن بھی ہوگا اور صاحب قرآن بھی ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تم قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن تم پڑھتے جاؤ نوازتے ہم جائیں گے، قرآن کا قاری کبھی غریب نہیں ہوگا۔ اب یہ فتویٰ کسی کا نہیں ہے، فتاوی رضویہ نہیں، فتاوی شامی نہیں، فتاوی محبوب ربانی ہے۔ فرمایا جو صحیح معنی میں قاری ہوگا ہاتھ اس کا ہوگا، جیب مصطفیٰ کی ہوگی، قاری کبھی غریب نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھنا اس کا کام ہے، نمازنا سبز گنبد کے مکی کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت قرآن۔ یہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، امام احمد بن حنبل، کوئی حدیث پہلی دفعہ شاید آپ سن رہے ہو، لیکن حوالہ با حوالہ ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ ہمارے لوگوں کا مزاج ہے، ہم نے تحقیق کے دروازے بند کر دیے، پتہ نہیں ہم کہاں چلے گئے۔ ایک زمانہ تھا ناراض نہ ہونا۔ اچھا ایک بات تو آپ سارے مانتے ہیں کہ دنیا کائنات میں ہم کسی کے قول کو رد کر سکتے ہیں پر مصطفیٰ کا فرمان مانیں گے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں تھوڑی سی سچی باتیں کرنے لگوں، سچ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا کامل حج کا ثواب ہے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ بولیے بولیے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جو اپنے والدین کو محبت سے دیکھے گا اس کو حج مبرور کا ثواب ہے۔ یا رسول اللہ اگر کوئی 100 بار دیکھے، فرمایا اس کی رحمت وسیع ہے، جتنی بار دیکھتا جائے گا اللہ اتنے کامل حج عطا کرتا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ حج پر جائے، اتنے پیسے 20 لاکھ بھر کے جائے، مینا، عرفات، مزدلفہ جائے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، سند نہیں کہ اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم حج کرنا چاہتے ہو، کامل حج کا جو فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہے، لیکن اپنے گھر میں اپنے والدین کے چہروں کو دیکھو، اللہ تمہیں کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا، حج مبرور عطا فرمائے گا، جتنی بار دیکھو گے اتنا تمہیں کامل حج کا ثواب ملے گا۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ بولیے۔ اور جب سے آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو سننا شروع کر دیا جو کہتے باب شاہی کوئی نہیں، ماں شاہی کوئی نہیں، باپ شاہی کوئی نہیں، انہوں نے اپنی تسکین کے لیے ہمیں جنا ہے، ان کا کوئی وہ نہیں، آپ ان کے 30 سیکنڈ کے کلپ سن کے پٹڑی پہ اتر جاتے ہیں، تم یہ نہیں سنتے ارے گنبد خضرا کے مکی نے بتایا ہے والدین کے چہرے کو دیکھو گے تو کامل حج کا ثواب ہے، یہ تو تیرا میرا والد ہے، ہو سکتا ہے وہ وقت کا حسن بصری نہ ہو، کوئی مزدور اور غریب ہی کیوں نہ ہو، جس کا باپ ہے جو بھی اس کو دیکھے گا، جس کی ماں ہے جو بھی اس کے چہرے کو دیکھے گا، اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا، حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آپ اپنے نبی کے فرمودات کو رد کر کے، ایک بندے نے کہہ دیا بابے کوئی شائع نہیں، ماں کوئی شائع نہیں، آپ ان کو سن کے نا پہلی لعنت آپ پر یہ پڑتی ہے کہ آپ اپنے والدین کے گستاخ ہو جاتے ہیں، تو آپ کسی اپنے والدین کو کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے آقا کا فرمان سچ ہے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، جو عالم نہیں ہوگا دین کے مسئلے بتائے گا، جتنی دیر بتاتا رہے گا اس پر لعنت زمین آسمان کے فرشتوں کی پڑتی رہے گی، جو سنتا جائے گا اس پر بھی پڑتی رہے گی، یہ لعنت کا اثر ہے۔ مصطفیٰ کہتے والدین کو دیکھو تو حج کا ثواب ہے، تم ایک بے ایمان کی تقریر سنتے ہو، تم پہ لعنت یہ پڑتی ہے تو اپنے والدین کے گستاخ ہو جاتے ہو۔ میں حضرت زہرا کے بابا کا نوکر ہوں، کسی کا نوکر نہیں، نہ میں نذرانے لینے کے لیے آتا ہوں اور نہ پیسے بٹورنے کے لیے، تعلق جوڑنے کے لیے ہیں۔
بات سچ کریں گے، مصطفیٰ کو سامنے رکھو، عزتیں ملیں گی۔ اگر ایسے لوگوں کو سنو گے جو عالم نہیں ہے تو محبوب کا فرمان رکھ دیا، حدیث دکھانے کا پابند ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے جو عالم نہیں، جتنی دیر وہ گفتگو کرے گا لعنت پڑے گی۔ یا رسول اللہ اگر وہ غلط مسئلہ بتائے گا تب لعنت پڑے گی؟ فرمایا نہیں، وہ صحیح بھی بتائے گا تب بھی پڑے گی۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا شعبہ نہیں۔ اگر کوئی حکیم نہیں کسی کو پوری دے دے، بندہ مر جائے، اس پہ دیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کسی کی جان چلی جائے تو دیت دینی پڑتی ہے، اگر کسی کا ایمان چلا جائے تو تب بھی تو پوچھا جائے گا نا۔ تو فرمایا لکل فن رجال، ہر فن کا ایک مہر ہوتا ہے۔ تو جو جس شعبے کا مہر ہے، جو علم کا مہر ہے، فتویٰ وہی دے گا، بات وہی کرے گا، تقریر وہی کرے گا، لیکچر وہی دے گا، بات کو وہی سمجھائے گا، قرآن و حدیث کی بات وہی کرے گا۔ اگر کوئی اور کرے گا تو وہ پھر ایسے ہے جیسے چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل جائے پنساری بن جاتے۔ عالم پھر بھی نہیں بنتا۔ عالم وہ ہے جس نے استادوں کے سامنے بیٹھ کے ذنوع تلمذ طے کیا ہے، علم سیکھا ہے، وہ منبر پہ بیٹھ کے گفتگو کر سکتا ہے۔ یہ فتویٰ شامی نہیں ہے، فتویٰ محبوب ربانی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ فرمائے من لم یرم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، جو اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرے اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرے، چھوٹے پر شفقت نہ کرے، وہ ہمارا وہ تو بڑا تیرے گھر کا ہے۔ تو اپنے گھر کے بڑے کا احترام نہ کرے تو حضور کا نہیں ہے، تو امت کے جو بڑے امام اعظم ہیں جو ان کا احترام نہ کرے، پھر اس امت کے بڑے کون ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں، صحابہ ہیں، آل بیت ہیں، جو ان کا احترام نہ کرے وہ محبوب کا کیسا ہے؟ ہم تو ان کو اپنا مانتے ہیں جن کو محبوب فرمائے یہ ہمارا ہے۔ اور وہ محبوب آپ کا کون ہے؟ فرمایا جو چھوٹے سے شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے نا یا نوافل پڑھتا ہے، جب نوافل پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، اور جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جتنا قرآن کی تلاوت کرتا جاتا ہے اللہ کا قرب پاتا جاتا ہے، جتنا کوئی قرآن پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی قرآن سنا جائے گا اور والدین کے سامنے سنا جائے گا۔ وہ خوش قسمت والدین ہیں جن کے بچے حافظ ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ خوش قسمت ہیں۔ اب وہ قرآن پڑھیں گے، اللہ فرمائے گا ان کے والدین کو جنت میں بلاؤ، اور بچے کو کہا جائے گا قرآن پڑھ۔ جیسے وہ بچہ شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر آیت پہ اللہ فرمائے گا اس کا درجہ بلند کرتے جاؤ، اس کے والدین کا درجہ بلند کرتے جاؤ۔ اب 6666 قرآن کی آیات ہیں جنت میں، یہ 6666 درجے جب مل جائیں گے پھر اللہ فرمائے گا ایک نور کا تاج ان کو بھی پہناؤ، ان کے والدین کو بھی پہناؤ، اس لیے کہ ان کو قرب مل گیا ہے۔ والدین کہیں گے اللہ یہ تو حافظ تھا، اس کو تو تاج ملنا ہی ملنا ہے، ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرمایا تم نے میرے نبی کی محبت میں اس کو حافظ قرآن بنایا، اس لیے تمہیں بھی یہ مقام دیا جا رہا ہے۔ الدین کلہ ادب، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کا دین دیکھنا اس کا ادب دیکھو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے پاس جتنا ادب ہوگا اس کے پاس اتنا ہی دین ہوگا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کی 10 آیات کو تلاوت کیا اس کا بھی مقام ہے، جس نے 100 آیات کو تلاوت کیا اس کا بھی مقام ہے، جس نے 1000 آیت کو تلاوت کیا اس کا بھی مقام ہے۔ یا رسول اللہ کیا مقام ہے؟ فرمایا جس نے 10 کو تلاوت کیا اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا، جس نے 100 کو تلاوت کیا اس کو مقام قرب نصیب ہوگا، جس نے 1000 تلاوت کی روز قرآن مجید کی وہ مانگے گا نہیں، دعا بھی نہیں مانگے گا، بے نہ مانگے اللہ اس کو عطا فرمائے گا اور ایسا عطا کرے گا کہ اس سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ ذرا قرآن سے دل لگا کے دیکھیں، قرآن سے محبت کر کے دیکھیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو پڑھنا ہی اس وقت ہوتا ہے جب ابا جی کی روح نہ نکلتی ہو، اماں جی بیمار ہوں، اور پھر جاتے یارو حافظ صاحب کو چاہیے ہوئی نا ذرا۔ اور وہ کون سا حافظ صاحب جس کی آنکھیں سلامت نہیں، پاؤں سلامت نہیں، ہاتھ سلامت نہیں، جو اچھا بچہ ہوگا انگلش میڈیم میں جائے گا، اور جو بالکل کام کا نہیں وہ جناب آؤ قاری صاحب اس کو حافظ بنا دو۔ یقین کریں اگر پیسے والے لوگ اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنائیں گے ان کا درجہ غربت میں عالم بنانے والوں سے کئی گنا زیادہ ہوگا کہ انہوں نے دین کے لیے مصطفیٰ کی محبت کے لیے اپنے بچے وقف کیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین کریں
جب میں کسی فیکٹری والے کے بچوں کو حافظ دیکھتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ ان پر کتنا خوش ہوں گے. میں پیسے والوں کے بچوں کو حافظ دیکھتا ہوں، عالم دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم ان پر کیسے خوش ہوں گے. اور آج تو کتنے خوش ہوں گے. آج تو یہ ہے کہ جب روح نہ نکلے لے آؤ جی سورہ یاسین پڑھ لو. وہ جس کو کوڑا کرکٹ سمجھ کے پھینک آئے تھے نا مدرسہ کے اندر، آج اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، روح نہیں نکلتی، لے آؤ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے. اور یاد رکھنا سورہ یاسین جو ہے یہ مارنے کے لیے نہیں ہوتی. ہم نے تو یہ پڑھا ہے سورہ یاسین پڑھے تو روح جلدی نکلتی ہے. سورہ یاسین مارنے کے لیے نہیں ہوتی. سورہ یاسین پڑھی کیوں جاتی ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، آپ گھر جائیں قرآن پاک اٹھائیں پڑھیں یاسین آخری لفظ نون، والقرآن الحکیم میم، انک لمن المرسلین نون، علی صراط مستقیم میم. پوری سورہ یاسین آیت جہاں ختم ہوتی ہے یا نون پہ ختم ہوتی ہے یا میم پہ ختم ہوتی ہے. پوری سورہ یاسین میں یا نون پہ یا میم پہ، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نون اور میم پہ کیوں ختم ہوتی ہے؟ فرمایا نون سے میرے مصطفیٰ کی نبوت اور نورانیت کا اعلان کرتی ہے، اور میم سے میرے مصطفیٰ کے اسم محمد کا اعلان کرتی ہے. فرمایا یہ سورہ یاسین وہ نعت ہے، بلکہ میں کہوں وہ صحرا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی شان میں لکھا ہے. فرمایا تم نعتیں سنتے ہو، تمہاری روح خوش ہوتی ہے. جب دنیا سے بندہ جا رہا ہو اس روح کو میں خدا کی لکھی ہوئی نعت سورہ یاسین سنو، نعت سنتے روح واجد میں آ جائے گی، بغیر کسی تکلیف سے جسم سے نکل جائے گی. تو یہ جسم سے روح کو نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ روح کو واجد اور تسکین میں لانے کے لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مارنے کے لیے پڑھتے ہیں. اچھا پہلے یہ تھا کہ اب رمضان شریف میں کچھ لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا. آج تو کیسا زمانہ آیا، پہلے 8 اور 20 تراویحوں کی بات سنتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، کرتے تھے، باتیں ہوتی تھی. اب کا عید تراویح ہے ہی نہیں، یہ ابا ہی نہیں اماں ہی نہیں. پہلے شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ بابا کوئی شے نہیں، اماں شے نہیں، اب تراویح نہیں ہے. اچھا پھر ایک 30 سیکنڈ کا کلپ آتا ہے، وہ جی یہ جو وطر پڑھتے ہیں نا جی، یہ تو ہم آج تک جو پڑھتے آئے یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، اور جس کتاب کا حوالہ دیا اس میں وطر ایسے لکھے ہوئے جیسے ہم پڑھتے ہیں. اب وہ جو 30 سیکنڈ کلپ والا پتہ نہیں مرزائیہ ہے، عیسائی ہے، تورانی ہے، نصرانی ہے، کون ہے آپ کو نہیں پتا، آپ نے سنا اور بھڑک گئے. گمراہ ہونے سے پہلے اپنے علماء سے رابطہ ضرور کیا کریں، آیا کریں. یہ عالم آپ کو کھاتے نہیں ہیں، بڑی محبت سے آپ کو چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، پھر جو مسئلہ غلط ہے اس کی اصلاح بھی کریں گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک بندہ اٹھا اس نے کہا آج تک جتنے جنازے پڑھے ہیں اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یہ دعا ہی نہیں ہے. وہ کچھ بچے یونیورسٹی کے اکٹھے ہو کے ہمارے پاس استانے میں آ گئے. میں نے کہا ان کو چائے پلاؤ. جب چائے پی لی میں نے کہا اس نے جو حدیثیں بتائی ہیں کہ یہ دعا نہیں ہے، وہی کتابیں ہم نے کھول کے رکھی نا تو وہی لکھا ہوا تھا کہ دعا یہی ہے. میں نے کہا اب بتاؤ سچا کون ہے جھوٹا؟ کہتے پھر اس نے کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا اس نے ہے، پوچھتے مجھ سے ہو. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو ہم جنازے پہ دعائیں مانگتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو ان لوگوں کو نہ سنا کرو، لعنت پڑے گی. اور لعنت پڑے گی تو والدین کے گستاخ ہو جاؤ گے اور عزیز و اقربا کے گستاخ ہو جاؤ گے، دین سے دور ہو جاؤ گے. یقین رکھو میرے مصطفیٰ کی 2 باتیں یاد رکھنا. میرے آقا نے فرمایا واللہ لا تشرک من بعدی، خدا کی قسم اب میری امت میں شرک نہیں ہوگا. نبی قسم اٹھا کے کہے اب امت میں شرک نہیں ہوگا. تم ہر ایک کو مشرک بناؤ، تمہیں اپنے نبی کی قسم پہ یقین نہیں ہے؟ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، لا تشرک من بعدی، خدا کی قسم میری امت میں اب شرک نہیں ہوگا. یہ جو شرک کہتے ہیں نا آپ لوگ پڑھے ہوئے زیادہ نہیں ہیں، آپ کو مثلا شرک 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتے شرک جلی، ایک ہوتے شرک خفی. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا یہ شرک جلی ہے جو امت میں کوئی بھی نہیں مانتا. آپ ایمان سے بتائیں آپ اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مانتے ہیں؟ تو شرک کیسے ہو گیا؟ اور شرک ہو ہی نہیں سکتا. معبود نے فرمایا واللہ لا تشرک من بعدی، خدا کی قسم اب مجھے اپنی امت میں شرک کا کوئی خدشہ نہیں. تو نبی قسم اٹھا کے کہے کوئی مشرک نہیں. شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی کہ استاد آ گیا آج کہا چلو اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو پیر صاحب کہیں گے نماز نہیں پڑھتا، ان کو دکھانے کے لیے پڑھ لو. یہ شرک خفی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے یہ. اچھا والد فوت ہوا، اگر کول خانی نہیں کروں گا، پیسے نہیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کئی لوگ کہیں برادری کہے ناک کاٹ کے رکھ دے چلو برادری کو دکھانے کے لیے کول خانی کروں. یہ شرک خفی ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ جو بھی کام کریں گے یہ شرک خفی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن محبوب نے فرمایا میری امت میں اب کوئی شرک نہیں، آپ شرک کے فتوے دیتے ہیں. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا لا تجتمعوا علی امتی، میری امت اب گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی.
کثیر تعداد گمراہی پہ نہیں ہوگی. 1500 سال ہو گئے جو وطر پڑھتے آئے ہیں وہ گمراہ تھے، جو اللہ مغفر لی حینا و میتنا پڑھتے ہیں وہ گمراہ تھے. تو جب محبوب نے فرمایا میری امت جو زیادہ تعداد میں وہ گمراہ نہیں ہوں گے، گمراہ وہ ہوں گے جو تھوڑی تعداد میں ہوں گے. تو اب تم فتوے اپنے لوگوں پہ لگاتے ہو، یہ نہیں دیکھتے محبوب کا فرمان کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار، یہ جو جماعت ہے نا اس کے ساتھ رہا کریں، اگر ان سے ہٹیں گے تو آپ جہنم میں جا کے گریں گے. جو ہٹے ہیں گرتے وہ ہیں. آپ کیوں گرتے ہیں یار؟ آپ کیوں لرزتے ڈوبتے ہیں؟ آپ کے پاس تو دلائل بھی موجود ہیں، الحمدللہ علماء بھی موجود ہیں. تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں وہ خوش قسمت ہیں جو اللہ والے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں جو اللہ والے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں جو اللہ والے ہیں. یا رسول اللہ وہ کون خوش قسمت ہیں اور کون اللہ والے ہیں؟ فرمایا جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا وہ زیادہ اللہ والا ہے. جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا وہ اتنا اللہ کے قریب زیادہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھے گا کبھی فاقہ نہیں ہوگا. آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آخری وقت آیا نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عثمان غنی تشریف لے جاتے، عیادت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کی بچیاں ہیں، آپ کو پیسے ضرورت ہوں گے تو میں ایک وظیفہ نہ لگا دوں پیسوں کا تاکہ آپ کے بچے کسی سے سوال نہ کریں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا رات کو وہ کبھی فاقے اس کو نہیں ہوں گے. میں نے بچوں اور بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے. مجھے کسی وظیفے کی یاد نہیں، ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے سورہ واقعہ تلاوت کروا دی ہے، اپنی بچوں کو یاد کروا دی ہے. آپ نے کروائی ہے؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میری اولاد کی محبت سکھاؤ اور تلاوت قرآن کی محبت سکھاؤ. تو آپ ایمان سے بتائیں کبھی آپ نے محبوب کی محبت سکھائی ہے؟ کبھی آپ چولہے پہ بیٹھے اور کہیں بیٹے سنو میرے محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، علم نشرح کا سینہ ہے، طٰہٰ کا تاج ہے. سیاست آپ سکھاتے ہیں، بدتمیزی سکھاتے ہیں، بڑوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں سکھاتے ہیں. کبھی بیٹھ کے محبوب کی محبت سکھائی ہے؟ محبوب کی اولاد کی محبت سکھائی ہے. میرے آقا نے فرمایا من مات فی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا. جو قرآن پڑھتا ہوا مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا. جو قرآن پڑھتا ہوا دنیا میں جائے گا وہ اللہ کے قرب میں ہوگا. ایمان سے بتائیں کبھی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور رسول اللہ کی اولاد کی محبت اور قرآن مجید کی محبت آپ نے اولاد کو سکھائی ہے؟ تو محبوب نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزیں لازمی ہیں. محبوب فرما رہے ہیں سکھانا. اب محبوب نے فرمایا آپ نے سکھائیں، باقی چیزیں تو سکھائیں، سیاست بھی سکھائی، بدتمیزی بھی سکھائی، چغل خوریاں بھی سکھائی، غیبت بھی سکھائی. کیا محبوب اور محبوب کی آل کی اور قرآن کی محبت سکھائی؟ اگر نہیں سکھائی تو آج سے سکھانا شروع کر دیں. اگر نہیں سکھا سکتے تو پھر تیاری پکڑ لیں، قیامت والے دن میرے مصطفیٰ نے پوچھنا ہے ہم نے جو فرمایا تھا تم نے سکھایا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک قرآن کی آیت سنی اور محبت قرآن میں اس کی آنسو نکل آئے، اس کی قبر نور علی نور ہوگی. مسند احمد کی حدیث پاک ہے. تو ایک تلاوت کرنے سے قبر نور علی نور ہو جاتی ہے، تو جو پورا قرآن تلاوت کرے. 2 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے، کیونکہ اب قاری شفیق صاحب بھی مراقبے میں چلے گئے، کیونکہ وسپر ہوتا ہے، یہ سرگوشی ہوتی ہے کہ جب آپ مراقبے میں جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بس کرو. توجہ ہے. ابھی میں نے ویسے تقریر شروع نہیں کی تھی، جو میں تیاری کر کے ہوں ابھی میں نے اس میں سے 1% بھی گفتگو نہیں کی. نہیں جی نہیں، اب آپ کا مراقبہ ہمیں کہیں اور لے گیا ہے. اس لیے کہتے ہیں جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے نا وہ نیند نہ کریں ورنہ خدشہ ہوتا ہے کہ گاڑی کہیں بھی لگ سکتی ہے. عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھیں، دنیا کائنات میں اگر کسی کو آپ تحفہ دیتے ہیں نا، قرآن مجید کا تحفہ دیا کریں. قرآن مجید کا تحفہ دیا کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بادشاہ نے بیٹی کی شادی کی، تیاری کی. بیٹی نے پوچھا ابا جی مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا کائنات کے سارے خزانے اپنی بیٹی کو دوں گا. والدین جذبات میں آ جاتے ہیں نا. کہا ابا جی اگر نہ دیے تو کہا تیری ماں کو 3 طلاقیں. اب یہ طلاقوں کا رواج آج سے نہیں شروع سے چلا ہے. طلاقیں دے دیتے پھر آگے کہتے صحیح غصے طلاق دیتی سے تھئی ہے ماں کے پیار نہ لی دے دے کوئی. تو یعنی خود ہی ایک نفس کے بہانے. اب جی ساری چیزیں کائنات کے پورے خزانے دوں گا، نہ دیے تو تیری ماں کو 3 طلاقیں، کہہ تو دیا. اب بڑا مسئلہ بنا.
کہ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ کسی نے کہا امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں، ان کے پاس چلا جا، امام ظفر ان کا نام ہے، ان کی مجلس میں چلا جا، وہ اس کا حال نکالیں گے۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ جب ان کی خدمت میں گئے، کہا جناب والا یہ معاملہ ہے، آپ بتائیں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے بچوں کے لیے جہیز خریدا ہے؟ جی ابھی نہیں خریدا۔ فرمایا جس دن تو جہیز خریدنا شروع کرے تو سب سے پہلے کون سی چیز خریدنا؟ قرآن مجید کا نسخہ خریدنا۔ آپ بھی یاد رکھیں، بچیوں کے لیے جب بھی جہیز خریدیں پہلے کیا خریدنا ہے؟ قرآن مجید، قرآن رشید، ایک نسخہ خریدنا۔ تو کہنے لگے جی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ فرمایا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قرآن کے سارے خزانے قرآن میں موجود ہیں۔ راتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز خشک و تر، ہر چیز قرآن میں ہے۔ جس کے پاس قرآن ہے، کائنات کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں۔ جس نے اپنی بیٹی کو پہلے قرآن پاک کا نسخہ تحفے میں دیا، گویا ساری کائنات کے خزانے اس نے دیے ہیں۔ تو لہٰذا جا اپنی بیٹی کو قرآن تحفے میں دے، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ تو نے یہ کہا تھا کائنات کے سارے خزانے جہیز میں دوں گا، جس نے بیٹی کو جہیز میں قرآن دیا ہے، کائنات کے سارے خزانے دیے۔ تو جس نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، عظمت قرآن۔ جس نے قرآن پاک کسی کو تحفے میں دیا، سارے خزانے دیے، تو یقین کریں آپ اپنے بچے کو فیکٹری بنا کے دیں، کوئی کمال نہیں کیا۔ آپ اپنے بچے کو کاروبار کرائیں، مارکیٹیں بنا کے دیں، پلازے بنا کے دیں، آپ نے کوئی کمال نہیں کیا۔ یہ فانی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ خدا کی قسم جس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے یا عالم بنایا ہے، پوری کائنات کے خزانے اپنے بیٹے کو دیے، یہ سب کچھ ہے۔ یہ خیر خواہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، یہ خیر خواہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ وفا کرے، اور یاد رکھیں یہ جو دینی مدارس ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، قلعے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کسی نے دینی طالب علم کو ایک ٹوٹا ہوا قلم یا خستہ کاغذ بھی دیا تو اس نے 70 مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 70 مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ثواب حاصل کیا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جگہ مدرسہ ہو، مبارک ہو پورے علاقے کے لیے، کہ جہاں سویرے چھوٹے چھوٹے بچے توتلی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پورے علاقے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا جس جگہ دینی مدرسہ ہو، 100 گھر مشرق، 100 مغرب، 100 شمال، 100 جنوب، 400 گھروں میں اللہ کی رحمت برستی ہے جب بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ان 400 گھروں میں کوئی عیبی ہو، گناہ گار ہو، اللہ ان کے عیبوں میں پردے ڈالتا ہے۔ فرشتے پوچھتے باری تعالیٰ یہ تو عیبی ہے، اس کو رسوا کر کے رکھ دے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے عیبوں کو دیکھوں یا توتلی زبان سے جو بچے قرآن کی تلاوت کریں ان کی تلاوت کو دیکھوں، ان کی تلاوت کو دیکھوں۔ جو دینی مدارس ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اپنے مدارس کی حفاظتیں کیجئے، اپنی مساجد کی حفاظت کیجئے، اپنے علماء یہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر خیر خواہ نہیں ہے نا، آج کے بعد میں بھی توبہ کرتا ہوں اور علماء کو بھی کہتا ہوں کسی کا باپ مر جائے تو نہ جنازہ پڑھا کریں جو بڑھ بڑھ کرتے ہیں، کہ خود پڑھاؤ، غسل بھی خود دیا کرے، چل جائے گا پتہ۔ اور خدا کے بندے اگر یہ علماء نہ ہوتے تمہیں تو نکاح پڑھانا بھی نہیں آتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ناراض ہو گئے؟ سننا شروع کر دوں بھائی نکاح کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ تو نکاح پڑھانا نہیں آتا، باپ مر جائے غسل دینا نہیں آتا، اور جناب والا جنازہ پڑھانا نہیں آتا، جنازے کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، واجبات اور مستحبات کا پتہ نہیں ہے۔ سارے کام میں علماء، اور تنقید کے لیے بھی علماء۔ میں پہلے کہا کرتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا نا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ تو دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے دین کے جو چوکیدار ہیں علماء، ان کی شان دنیا داروں سے کروڑا درجے زیادہ ہے۔ جب عالم چلتا ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں، آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں دعا کرتے ہیں، چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہیں۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، کیا قاری صاحب یہ حدیث ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے مصطفیٰ کے دین کے بولیے وارث ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا بڑا یا آپ کا کوئی وارث کسی دنیا دار کی مجلس میں جائے اور وہ رشتہ دار اس کی خدمت نہ کریں، توجہ نہ کریں، تو آپ تعلق چھوڑ نہیں دیتے، رشتہ داریاں ختم نہیں کر دیتے؟ اور جب آپ سے پوچھا جائے یار مسئلہ کیا بنا، آپ نے یہ رشتہ داری کیوں چھوڑ دی؟
وہ جی دیکھیں ہمارے رشتہ داروں کو حیا نہیں آئی، میرا وہ وارث تھا، میری دستار اس کے سر پہ تھی، انہوں نے قدر نہیں کی، اس لیے ہم خاندان، یہ تعلق، یہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں۔ تو یار تیری دستار کسی کے تیرے بیٹے کے سر پہ ہو تو تو تعلق توڑ دیتا ہے، یہ تو دیکھ عالم کے سر پہ دستار کس کی ہے؟ سبحان اللہ، بولو تو صحیح یار، عالم کے سر پہ دستار کس کی ہے؟ اور جو سر پہ دستار باندھی جاتی عالم کے، یہ قیامت کے دن اگر آپ نے نعت خوانوں کو تو کہا پڑھتے رہے اور عالم کو کہا چھوڑ یار ان کو آخر میں بٹھائیں گے، یہ بھی کفر ہے، یہ تذلیل ہے عالم کی۔ عالم کی جو تذلیل ہے یہ میرے مصطفیٰ کے قلب نازنی پہ بوجھ پڑتا ہے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوچھیں گے یہ جو دین کا عالم تھا، عالم ربانی تھا، اس کے سر پہ دستار تو میری تھی، تم نے اس کی تذلیل نہیں کی، تم نے اس کی قدر نہیں کی، اس دستار کی ہے جو باندھے ہوئے تھے، وہ دستار میری ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو عزیزان محترم، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاحل کو کہہ نہ سکا کند۔ تو جس حدیث کی جو بات آپ کو سمجھنا ہے، بلا خوف بلا جھجک آپ تشریف لائیں۔ جناب یہ آپ نے حدیث بیان کیا ہے، اس کا حوالہ دیں۔ میں آپ کو پھر کہتا ہوں 30 سیکنڈ کا کلپ سن کے آبا و اجداد کا دین، طریقہ، رستہ اور نبی کا بغض چھوڑ کر گمراہ ہونے سے پہلے کسی عالم ربانی کی مجلس میں جا کے کلپوں کی تصدیق ضرور کر لیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جہالت کی گمراہی میں چلے جائیں، والدین کے گستاخ ہو جائیں، دین مصطفیٰ سے دور ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اور ہم سب کی اولاد کو عافیت عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ قیامت تک ہماری نسلیں بد عقیدگی سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری زندگی بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ہماری موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، قبر بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔